بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، عظمت صحابہ سیریز کے تحت آپ کے سامنے اس سے پہلے بہت سارے صحابہ اکرام کی سیرت بیان کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول کی سیرت کے بارے میں چند نصیحت آمیز گفتگو سنیں گے۔ وہ ہیں عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہم سب کے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان کی سیرت تمام لوگوں کے لیے عموماً اور خصوصاً ان کے لیے جو دین اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی شاندار نمونہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بہت زیادہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دنوں تک استفادے کا موقع بھی انہیں نہیں ملا، لیکن انتہائی معمولی مدت میں بھی انہوں نے جو علم جمع کیا وہ قابل رشک ہے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے، جب صحابہ اکرام بنو ہاشم، شعب بنی ہاشم کے اندر محصور تھے، تو اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ فوراً ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ انہیں ہجرت کرنے میں کافی وقت لگا، چنانچہ فتح مکہ سے عین قبل انہوں نے ہجرت کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تقریباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 30 مہینے کی ملی، یعنی 2.5 سال کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی، صرف 15 سال کے ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ اسی 2.5 سال کی مدت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کا پہاڑ جمع کر لیا۔ اس لیے کوئی اگر سب کچھ اپنا قربان کر کے اللہ کی شریعت کو سیکھنا چاہے تو انتہائی معمولی مدت میں بھی علم کے پہاڑ کو جمع کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو العباس ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں
کافی اولاد سے نوازا تھا، بیٹے بیٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے والد کا نام عباس بن عبد المطلب ہے اور ان کی والدہ کا نام لبابہ بنت الحارث، جن کی کنیت ام الفضل ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر عباس رکھا، بلکہ یہی ان کا بڑا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کی نسبت سے ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس۔ ان کے والد کا نام ہی عباس، ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی عباس۔ ان کی والدہ کا نام ہم نے کیا کہا؟ لبابہ بنت الحارث۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نام بھی لبابہ رکھا، ایک بیٹے کا نام اپنے ابا کے نام پر اور ایک بیٹی کا نام اپنی امی کے نام پر۔ آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ لوگ ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو، پورے اسٹیٹ میں کسی کا نہ ہو۔ عجیب و غریب نام، چاہے وہ معنی کے اعتبار سے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن نیاپن ہونا چاہیے اس میں۔ تو عجیب و غریب نام رکھنے کی عادت اور فیشن آج کل لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے افضل نام وہ ہیں جو انبیاء کے ہیں، صحابہ اکرام کے ہیں، صحابیات کے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام صحابہ اکرام کے نام پر، صحابیات کے نام پر، ائمہ محدثین کے نام پر، فقہا کے نام پر، ان جیسے نیک لوگوں کے نام پر رکھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ کوئی برا نام دیکھتے صحابہ اکرام میں تو اللہ کے رسول انہیں بدلنے کا حکم دیتے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک پردادا تھے جن کا نام حزن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، اسے آپ سہل کر لیں، سختی کے بجائے آسانی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے پیار سے ماں باپ نے رکھا ہے، نام نہیں بدلا۔ کہتے ہیں کہ آج تک ہمارے خاندان میں مزاج میں سختی پائی جاتی ہے، کاش کہ ہمارے پردادا نے بدل لیا ہوتا تو ہمارے خاندان میں نرمی ہوتی۔ تو نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابا کے نام پر، بیٹی کا نام امی کے نام پر رکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر اگر کہا جائے کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں تو یہ بیجانہ ہوگا۔ ترجمان القرآن ان کا لقب ہے۔ ان کے شاگرد رشید مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ اپنے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ الحبر ہے، البحر ہے۔ حبر عالم کو کہتے ہیں، اسی کی جمع احبار ہے، اور البحر کہتے ہیں بحر العلم ہے، یہ علم کے سمندر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کے سب سے بڑے مفسر، ان کا لقب ہی ترجمان القرآن پڑ گیا تھا۔ انہوں نے یہ علم کیسے حاصل کیا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے ہم اس نقطے کو، لیکن ان کا علمی مقام و مرتبہ سمجھنا ہو تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس مقام پر فائز تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے کسی مسئلے پر مناظرہ کرتے صحابہ اکرام میں سے، تو اگر سینکڑوں کی تعداد میں بھی صحابہ ان کے خلاف ہوتے کسی مسئلے میں اور مناظرہ کرتے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر غالب آ جاتے اکیلے۔ دوسرے صحابہ اکرام عبداللہ بن عباس سے کسی مسئلے میں مناظرہ کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پاتے، جیت نہیں پاتے۔ یہ ان کا علمی مقام تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، صرف 2 سال ان کی مدت خلافت ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، یعنی 20 سال سے کم ہی ان کی عمر ابھی ہے،
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی مجلسوں میں جن میں اہل بدر کو شامل کرتے مشورے کے لیے، وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ لاڈ و پیار تھا ان کے ساتھ۔ حالانکہ ان کا اپنا لڑکا عبداللہ بن عمر انہی کے ہم عمر تھا، لیکن اپنے بچے سے زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بڑی مجلسوں میں جن میں سب کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خاص قسم کے چنندہ قسم کے لوگ ہی جن مجلسوں میں حاضر ہوتے، جو جنگ بدر کے اندر شرکت کیے ہوئے تھے، کبار صحابہ، ایسی مجلسوں میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اپنے ساتھ لانا نہ چھوڑتے۔ ایک مرتبہ ان کو کچھ لوگوں کے واسطے سے خبر پہنچی کہ صحابہ کرام آپس میں اس وجہ سے چیمی گوئی کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین کو اس بچے سے اتنا پیار ہے، ٹھیک ہے عام جگہوں پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن جب بڑے لوگوں کی مجلس لگتی ہے تو وہاں پر بھی اس بچے کو ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بچے تو ہمارے گھر میں بھی ہیں، ہم بھی انہیں لا سکتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کی مجلس میں ایک بچے کو حاضر کرنا یہ اچھا نہیں لگتا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو کہا کہ ابھی لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس وجہ سے اس بچے کو لاتا ہوں۔ یہ بچہ عمر میں صرف بچہ ہے، لیکن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے سب کے باپ ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے حقیقت کو ایک دن واضح کیا۔ یہ تمام کبار صحابہ کی مجلس لگی، سب سے کہا کہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے۔ قرآن کی جو صورت ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس سورے کی تفسیر کیا ہے؟ اس سورے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جو ظاہری معنی اس سورے کا تھا سب نے ظاہری معنی بیان کیا کہ جب اسلام کی نشر و اشاعت ہر طرف ہو جائے گی، لوگ جماعت کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے لگیں گے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل میں وقت گزارنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ جو اس کا ظاہری معنی تھا سب نے وہی ظاہری معنی بیان کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں عبداللہ بن عباس سے کہا کہ بیٹا آپ اس سورے کی تفسیر کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ بالکل نہیں سمجھتا جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو بتاؤ؟ کہا کہ اس سورے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اس باریک نقطے تک کسی کی نظر نہیں گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک پہنچ گئے کسی کی نظر اس باریک نقطے تک نہیں پہنچ سکی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی بالکل یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ سب کو پتا چل گیا کہ عبداللہ بن عباس صرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے مجلس میں نہیں رہتے، بلکہ علم و فضل کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ وہ اعلیٰ اور ارفع ہیں کہ ان کو اس طرح کی مجلسوں میں شامل کیا جائے۔ تو اس مقام پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پہنچے تھے؟ عمر بہت زیادہ نہیں تھی اور نہ بہت لمبی مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ صرف 2.5 سال کی مدت اللہ کے رسول کی ملی ان کو، لیکن اسی مدت میں انہوں نے جو علم جمع کیا وہ دوسرے لوگ سالوں میں جمع نہیں کر سکتے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان کی آپ زندگی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو بہت سارے آپ کو اسباب ملیں گے، اور ان اسباب کو کوئی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین حقیقت میں ایسے بندوں کو محروم نہیں رکھتا۔ سب سے اہم چیز جو ان کی سیرت میں آپ کو ملے گی، انتہائی زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ اللہ رب العالمین اپنی شریعت کا علم جو کہ نور ہے ہر دل کے اندر نہیں ڈال دیتا۔ دنیا کے جو تجار ہوتے ہیں وہ اپنے قیمتی سامان کو کہاں رکھتے ہیں؟ کسی زیورات کی دکان میں جائیں تو جس طرح آلو اور پیاز بیچنے والے اپنے سامان کو رکھتے ہیں، اسی طرح سونے اور چاندی کے زیورات بیچنے والے اسی طرح رکھتے ہیں۔
آپ بھی اپنے گھر میں جو سب سے قیمتی سامان ہوتا ہے اسے کہاں رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو سیف جگہ ہے، محفوظ جگہ ہے، وہاں پر جا کر آپ رکھتے ہیں، اور جوتے چپل کو آپ گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی شریعت کا علم ہر دل میں رکھ دے گا؟ پہلے اس دل کو اس لائق بنانے کی ضرورت ہے، وہ اس طرح صاف ستھرا ہو جو اس علم سے حقیقت میں فائدہ اٹھائے۔ اگر یہ دل صاف ستھرا نہ ہو تو وحی کا یہ علم جو کہ سراپا نور ہے، دل گندا ہو تو اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر آپ بہت ہی قیمتی کوئی کھانا ہوٹل سے طلب کریں، بہت ہی زیادہ مہنگا ہے، اور اسے ایسے پلیٹ میں کھائیں جس پلیٹ میں گندگی لگی ہوئی ہے، کھا پائیں گے آپ؟ نہیں کھا پائیں گے۔ پھر اس قیمتی کھانے کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی اگر اسے گندے پلیٹ میں سجا کر دیا گیا ہو۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ دین کا علم انتہائی قیمتی ہے، تو جس دل کے اندر ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تب اللہ رب العالمین اپنی شریعت کا یہ علم ایسے دلوں میں ڈالتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں خصوصی طور پر یہ چیز سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن انہوں نے اپنی خالہ کے گھر نماز پڑھی اور اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دو لوگ نماز پڑھنے والے ہوں تو مقتدی امام کے برابر کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب تھوڑے سے آگے رہتے ہیں، مقتدی تھوڑے سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر صرف دو ہی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں تو مقتدی امام کے بالکل برابر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برابر کھڑا کیا۔ نماز کے بعد پوچھا کہ آپ اس طرح اکیلے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے کیا مجھ جیسے چھوٹے بچے کے لیے مناسب ہے کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں؟ کس لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول کے احترام میں، کہ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں، اس احترام میں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ دل کے اندر جو احترام تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس احترام نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم اور فہم کی دعا کی کہ اللہ اس بچے کو علم و فہم سے نواز۔ اسی طرح ان کے شاگرد ہیں طاؤس رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ما رأيت احدا اشد تعظیما لحرمات اللہ من ابن عباس۔ اللہ رب العالمین کی حرمات کی تعظیم میں ابن عباس سے آگے بڑھا ہوا کسی کو میں نے نہیں پایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جن چیزوں سے قریب جانے سے منع کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ ان چیزوں سے دور رہنے والے تھے۔ اسی طرح قاسم بن محمد فرماتے ہیں ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا اور کبھی کوئی ہم نے لغو بات نہیں سنی ان کی مجلس میں۔ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنا مراقب سمجھتے کہ جو کچھ زبان سے نکلنے والا ہے اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہمیشہ یہ محاسبہ نفس کی ان کو فکر لگی رہتی تھی۔ تو یہ تقوی و پرہیزگاری نے انہیں اس مقام و مرتبے تک پہنچایا۔ دوسری اہم چیز جو ان کی سیرت میں آپ کو ملے گی کہ عالم دین کی، استاد کی تعظیم و توقیر کا جذبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد درجہ تھا، اور اس تعظیم و توقیر کے نتیجے میں استاد کی دعائیں ملتی تھیں۔ اور کسی بھی طالب کے لیے اگر کوئی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہے تو آگے بڑھنے کے لیے یہ چیز انتہائی مؤثر ہے کہ استاد آپ کے لیے دعا کرے۔ اور استاد کی زبان سے دعا کب نکلتی ہے؟ جب طالب کی طرف سے احترام ہو، اور طالب اگر قدم قدم پر استاد کو ٹھیس پہنچائے تو استاد کی زبان سے دعا نکلے گی؟ بد دعا نکلے گی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ
ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے کہ اپنے اساتذہ سے دعائیں لے سکیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمام سے باہر نکلے، قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا لوٹا لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں تھا، اپنی طرف سے پانی کا انتظام کر کے کھڑے ہیں کہ ابھی نکلیں گے تو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، وہاں پر پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے، کہا کہ کس نے یہ لوٹا رکھا؟ کہا کہ عبداللہ بن عباس نے۔ تو کہا اللہم علمہ تأویل القرآن، اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر بن کر نکلے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر حاضری دیتا ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور لمبے وقت تک ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، چاہتا تو دروازہ کھٹکھٹا کر استاد کو باہر بلا سکتا تھا، لیکن انتظار کرتا، وہ آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، آرام سے وہ فارغ ہو کر جب باہر نکلیں گے تب اپنی بات پوچھ لیں گے، کوئی چیز سیکھنا ہے تب سیکھ لیں گے، لیکن ان کو اتنا بھی تکلیف نہیں دیں گے کہ استاد کو میری وجہ سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز جب اپنے سواری کی طرف آگے بڑھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر رکاب تھام لی، رکاب پکڑ لی اور ہاتھ میں لے کر چلنے لگے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، آپ کا مقام انتہائی عظیم ہے، کافی اونچے مقام و مرتبے والے ہیں، یہ مجھے بالکل گوارا نہیں لگتا کہ آپ ہماری سواری کا رکاب تھام کر آگے بڑھتے رہیں، پیدل چلتے رہیں اور ہم سواری پر بیٹھے رہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمیں اپنے علماء کی تعظیم کرنے کا یہی طریقہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے علماء کی اسی طرح تعظیم کرنی ہے۔ تب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس ذرا اپنا ہاتھ دکھائیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس لیے مانگ رہے ہیں اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ دکھایا تو فوراً انہوں نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم آل بیت کی اسی طرح تعظیم کریں۔ حالانکہ یہ دو صحابی علمی مسائل میں ایک دوسرے کے شدید مخالف بھی تھے، بعض مسائل میں خصوصاً میراث کے مسائل میں بڑے اختلافات رہے دونوں کے درمیان، لیکن یہ علمی اختلاف دلوں کے اندر دوری کا سبب نہیں بنا۔ آج ہمارے یہاں کیا حالت ہے، کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہوا دو علماء کے درمیان تو زندگی تک بات چیت بند، کبھی ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں اور صرف اللہ کے دین کی نشر و اشاعت آپ کا مقصد ہے تو اپنی بات آپ پیش کریں، اور کوئی دوسرا عالم دین اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا موقف رکھتا ہے دلائل کی روشنی میں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں، تو ان کے اس رائے کا احترام ضروری ہے، اور اس وجہ سے آپس کے اندر کوئی ناچاقی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں اختلافات رہے، تابعین کے درمیان اختلافات رہے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے ان کے دلوں میں دوریاں نہیں بڑھی ہیں۔ تو یہ دو صحابہ اکرام زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپس کے اندر بعض علمی مسائل میں بڑے ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ایک دوسرے کا کیا احترام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس استاد ان کو مان رہے ہیں اور ان کا رکاب تھام کر خود آگے بڑھ رہے ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات کس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ استاد کی تعظیم و توقیر انتہائی اہم ہے ایک طالب کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ایسے طالب کے لیے علم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو شدید حرص تھی طلب علم کی، اس چیز نے انہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اگر کوئی طالب علم خود سے آگے نہ بڑھنا چاہے، والدین، رشتہ دار، اساتذہ، مدرسے کے ادارے والے، ذمہ داران
سب لوگ محنت کر لے، خود طالب آگے بڑھنا چاہے، سب کوئی محنت کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس اگر طالب کے اندر خود جذبہ ہو کہ میں پڑھوں گا، میں آگے بڑھوں گا، اور کوئی اس کا ساتھ نہ دے تب بھی آگے بڑھ جائے گا۔ تو اصل چیز ہے کہ طالب کا اپنے اندر جذبہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا گزشتہ 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثا ممرا میں 6 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بنا تھا۔ 1 سال بھی اسے حفظ کرنے میں نہیں لگا، کئی بار میں نے اس کا خود امتحان لیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، ابھی زبان بھی اس کی صحیح طریقے سے نہیں کھلی ہے، اور 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا، اور حفظ کرنے میں اسے 1 سال بھی نہیں لگا۔ اس بچے کی حرص دیکھ کر واللہ رشک آتا تھا۔ جس عمر میں بچے مار پیٹ کرنے کے باوجود بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کتنا ان کو لالچ دیا جائے آئس کریم کا، ٹافی کا، پیسوں کا، پھر بھی نہیں آنا چاہتے، اور یہ بچہ ہمیشہ سنانے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ہم مشغول ہوتے تب بھی پیچھے پکڑ لیتا کہ نہیں سنائیں گے آپ کو کچھ، آج 1 پارہ سن لیں، آج 2 پارہ سن لیں، یہاں تک کہ آخر میں چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود پورا قرآن 1 دن میں اس نے سنایا تھا۔ فجر سے پہلے شروع کیا اور رات کے 10 بجے تک تھک گیا تھا، اس کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں 1 دن میں پورا قرآن سناؤں گا۔ تو اس طرح اگر حرص رہے طالب کی تو اسے آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں، اسی طرح کی حرص ان کے یہاں آپ کو ملے گی۔ چھوٹے سے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک پلان بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیسے کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں اپنی خالہ کے گھر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے خالہ لگتی تھی۔ کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا رات گزارنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جاتے ہیں، اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ خالہ کے گھر گھومنے کے لیے نہیں گئے ہیں، مستی کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے ہیں دیکھنا ہے، اور ان کی نظر اللہ کے رسول پر ہے۔ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا گھر میں، اسی سے اللہ کے رسول نے پانی لیا اور پھر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی۔ یہ تو سونے کے لیے گئے نہیں تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے نماز شروع کی، فوراً بھاگے بستر چھوڑ کر، جا کے جس طرح اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی طرح وضو کیا، اور آ کر بائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں پہلا علم اسی وقت مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی ان کے گردن کو پکڑا اور انہیں پیچھے سے اپنے داہنے جانب کھڑا کر دیا۔ ایک مسئلے کا علم مل گیا کہ اگر 2 لوگ صرف نماز پڑھنے والے ہوں تو مقتدی کس طرف کھڑے ہوں گے؟ امام کے داہنے جانب، امام کے بائیں جانب نہیں۔ تو یہ چھوٹے سے بچے کے اندر حرص ہے کہ میں اللہ کے رسول کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، 15 سال عمر تھی کھیلنے کودنے کی، ان کے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ ابھی بھی بہت سارے صحابہ اکرام، کبار صحابہ اکرام اللہ کے فضل سے دنیا میں موجود ہیں، ان کے پاس شریعت کے علم کا ذخیرہ موجود ہے، پتہ نہیں یہ بھی کب دنیا سے رخصت ہو جائیں جیسے کہ اللہ کے رسول رخصت ہو چکے، اور پھر ہم اس علم سے محروم ہو جائیں۔ دنیا سے علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء کی وفات سے آہستہ آہستہ یہ علم اٹھتے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ ابھی بھی کبار صحابہ موجود ہیں، ان کے وجود کو ابھی بھی ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے ان کے پاس جو علم ہے ہمیں سمیٹ لینا چاہیے۔ اس لیے چلو چلتے ہیں ان کے گھر اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت کبھی پڑے گی؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہوگی تو انہی سے پوچھ لیں گے، آپ کے علم کی لوگوں کو ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، انجوائے کریں، بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں اس بارے میں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اکیلے چل پڑے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اکیلے چل پڑے، صحابہ کرام کے دروازے تک جانے لگے، علم حاصل مجھے کرنا ہے۔
کیسے علم حاصل کیا؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر اس تپتی گرمی میں جس میں جسم جھلس جائے، دوپہر کے وقت صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر ابن عباس بیٹھ جاتے اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے رہتے چوکھٹ پر، یہاں تک کہ شدید گرمی سے جسم جھلس جاتا، گرد و غبار سے پورا جسم بھر جاتا، لیکن اس کے باوجود کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، انتظار کرتے کہ یہ قیلولہ کر کے جب گھر سے باہر نکلیں گے تب اس وقت ان سے کچھ سیکھنا ہے مجھے. یہ صحابہ اکرام گھر سے جیسے باہر نکلتے، دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس ہمارے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تعجب کے ساتھ کہتے کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، ہمارے دروازے پر آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں آپ نے خبر بھجوائی ہوتی، ہم خود شرف سمجھتے، سعادت سمجھتے کہ آل بیت کے ہم کچھ کام آ سکے. آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم آپ کے گھر آ جاتے، آپ کو جو کچھ پوچھنا تھا آپ پوچھ لیتے. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خدمت کرنا اپنا شرف سمجھتے تھے، سعادت سمجھتے تھے. اور عبداللہ بن عباس کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، آل بیت سے ان کا تعلق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے. تو کیا کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں طالب علم ہوں، سیکھنا مجھے ہے، اور جسے سیکھنا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ استاد کے پاس آئے. استاد چل کر طالب کے پاس آئے اور سکھائے، یہ ادب کے خلاف ہے. تو اس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم حاصل کیا. لوگوں کے دروازے پر جا جا کر اپنے جسم کو گرمیوں میں جھلسا کر، گرد و غبار سے اپنے جسم کو پورا گندا کر کے، اس طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ ایک لمبی مدت تک صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جاتے رہے، اور اس طریقے سے یہ علم کا ذخیرہ انہوں نے جمع کیا، یہاں تک کہ اس امت کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ان کا یہ مقام و مرتبہ ہو چکا تھا. تو ایسے ہی ان کو علم نہیں ملا ہے. صرف کوئی خواہش کرے کہ ہم بہت بڑا عالم بننا چاہتے ہیں، تو خواہش کرنے سے علم نہیں آ جاتا ہے. انما العلم بالتعلم. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر شریعت سیکھنی ہے نا تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. صرف خواہش کرنے سے عالم نہیں بنتا. یہ ہو سکتا ہے کہ صوفیوں کے ہاں ہو جائے کہ ایک بندہ کیا ہوتا ہے، جاہل تھا سوتے وقت، جب صبح کو بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہو گیا. کب علم حاصل کیا؟ خواب کے اندر پورا علم اللہ نے اس کے سینے میں ڈال دیا. یہ صوفیوں کے ہاں، بدعتیوں کے ہاں تو ہو سکتا ہے، اہل حدیثوں کے ہاں ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو عالم بننا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، علماء کے پاس جانا پڑے گا، مجالس میں بیٹھنے پڑیں گے، اپنا وقت دینا پڑے گا، اور پھر ایک مدت تک اس طرح علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ شریعت کا اچھا خاصا علم آپ کے پاس آئے گا. تو علم کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اگر آپ کے اندر اخلاص دیکھے، جذبہ دیکھے، تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم، کہ تم پڑھو، تمہارا رب کریم نہیں اکرم ہے. اکرم کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے، اسی موقع پر پڑھنے کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی حقیقت میں اللہ کی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو محروم نہیں کرتا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جافشانی کے ساتھ محنت کر کے اس علم کو حاصل کیا. اور آپ پائیں گے امت کے اندر جتنے علماء گزرے ہیں، تمام علماء کا یہی حال رہا ہے. بڑی قربانیوں کے بعد انہیں علم حاصل ہو سکا ہے. تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا. آج بھی آپ کو جو علماء کرام نظر آتے ہیں دین سکھانے کے لیے، ان کی زندگی جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، ان کی زندگی اگر حقیقت دیکھنے جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، تب یہ علم ان کو حاصل ہوا ہے. تو ویسی قربانیوں کے بعد یہ علم آتا ہے، ایسے ہی علم نہیں آتا ہے. یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کے اندر بہت بڑا درس ہم سب کے لیے ہے، بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے مقدمے میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن بشیر بن کعب العدوی نام کا ایک شخص
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب اس امت کے اندر فتنے داخل ہو چکے ہیں, بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ اکرام نے بار بار یہ نصیحت سنی تھی, ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بار بار اللہ کے رسول سے یہ نصیحت سنی تھی کہ بدعتوں سے تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. عبداللہ بن عباس کس درجے کے عالم تھے آپ کو پتا چل گیا. کوئی عام آدمی نہیں تھے, علم کے پہاڑ تھے. اور ان کے پاس ایک بندہ جس کا نام ہے بشیر بن کعب العدوی, یہ آ کر اللہ کے رسول کی حدیث سنانا شروع کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. اور عبداللہ بن عباس کی حالت کیا ہے؟ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں, ان کی باتوں کو انسنا کر دے رہے ہیں. آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کسی سے کوئی چیز کہنا چاہیں اور اپنا چہرہ پھیر لے, کسی دوسری طرف توجہ اس کی رہے, ایسا آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یہ میری بات سننا نہیں چاہتا, تو آپ کو عجیب و غریب لگے گا نہیں لگے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رویہ یہ دیکھا انہوں نے تو صبر نہیں کر پایا. کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ میری بات سننا نہیں چاہتے, بالکل بھی توجہ نہیں دینا چاہتے. میں کوئی عام چیز تو سنا نہیں رہا ہوں, اللہ کے رسول کی حدیث سے سنا رہا ہوں, تو آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو. ہماری ہی زندگی میں ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے, کسی دوسرے کی بات نہیں, خود ہماری زندگی میں ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ کسی مجلس میں ہم ہوتے اور کہیں سے مجلس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی. کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے, یعنی کسی کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے. ابتدارت الیہ ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا, اس کی طرف ہماری نظر اٹھ جاتی, ہم ڈھونڈنے لگتے کہ کس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب پتہ چلتا کہ ہاں فلاں شخص کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اصغینا الیہ بآذاننا, تو اپنا کان اس کے منہ کے سامنے لگا دیتے, غور سے سنتے یہ بندہ اللہ کے رسول کی حدیث سنانا چاہتا ہے. غور کے ساتھ ہم سنتے, انتہائی غور کے ساتھ, تاکہ ایک ایک لفظ ہمارے سینے میں محفوظ ہو جائے. فلما ركب الناس الصعب والذلول فلم نأخذ من الناس الا ما نعرف. لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی علم گلم چیزوں کا اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا شروع کر دیا ہے, اب ہر ایک سے ہم دین کی بات نہیں سنتے, ہر ایک سے حدیث رسول بھی نہیں سنتے. اب ہم اپنے دین کو لے کر کافی محتاط ہو چکے ہیں, الرٹ ہو چکے ہیں. اب انہی سے دین کی باتیں سنتے ہیں جن کے بارے میں جانتے ہیں پہلے سے کہ یہ بندہ سلیم المنہج ہے, یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے, صحیح دین ہمیں سکھانے والا, ڈپلیکیٹ دین نہیں سکھائے گا ہمیں. صرف انہی لوگوں سے سنتے ہیں. حالانکہ آپ جیسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو دین کی باتیں سنانا چاہتے ہیں, لیکن اب ہم ہر ایک سے دین نہیں سیکھنا چاہتے. کیا درس ملا ہمیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جو اچھی باتیں ہوں گی میں لے لوں گا, جو غلط باتیں ہوں گی چھوڑ دوں گا, میں تو کوئی جاہل ہوں نہیں, اللہ کے فضل سے بہت بڑا علم اللہ نے مجھے دیا ہے, صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہوں. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا؟ یہ طریقہ نہیں اپنایا. انہوں نے بالکل ایسے شخص سے جس کے عقیدے و منہج کے بارے میں نہیں جانتے تھے, بالکل ان سے اجتناب کیا کہ ان کی کوئی بات نہیں سننی ہے. کیوں؟ اپنے دین و ایمان کے بارے میں انہیں ڈر تھا کوئی؟ یہ علم کے پہاڑ تھے, اس کے باوجود اللہ کے رسول سے چونکہ انہوں نے یہی تربیت پائی تھی کہ اہل بدعت کی باتیں نہیں سننی ہے, ایسے شخص سے دین نہیں سیکھنا ہے جن کے بارے میں ہم نہ جانتے ہو کہ یہ کس عقیدے و منہج کے آدمی ہیں, چاہے وہ بظاہر کتنا ہی قال اللہ قال رسول کیوں نہ کہنے لگے. اگر ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ کس فکر و منہج کے ہیں, کس عقیدے کے حامل ہیں, تو ایسے شخص سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہمارے سامنے یوٹیوب پر ظاہر ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر ظاہر ہوتا ہے, جس کے عقیدے و منہج کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہم, کس فکر کی وہ دعوت دیتا ہے,
اصل دین سکھاتا ہے جو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، یا ڈپلیکیٹ دین سکھاتا ہے جو اہل بدعت سکھاتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے ہم فریفتہ ہو جاتے ہیں. بس سننے میں اچھا لگتا ہے، بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں اور دل خوش کر دیتے ہیں، لاجیکلی بات بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسے لوگوں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں جن کے عقیدے و منہج کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا. آپ علم کے کتنے بھی بڑے پہاڑ بن جائیں، عبداللہ بن عباس کے آگے کچھ نہیں ٹھہرتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ نہیں اپنایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے یہی سیکھا تھا کہ ہم ہر ایک سے دین نہیں سیکھ سکتے. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ بدعت اور اہل بدعت سے حد درجہ دور رہنے والے تھے. یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خوارج سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے جب ان کی سیرت بیان کی تھی تو تفصیل کے ساتھ کہا تھا کہ خوارج کا ظہور ہوا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان نام کی جنگ جو ہوئی ہے انہی خوارج کے ساتھ کی تھی. اس جنگ سے پہلے ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ اگر اجازت دیں تو ان کے ساتھ میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں. کہا کہ اس بارے میں آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بہرحال گئے، 6000 کی تعداد میں یہ خوارج موجود تھی. جا کر ان سے کہا کہ آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے پہلے ہی جو خوبصورت ان کے پاس کپڑا تھا اس خوبصورت کپڑے کو انہوں نے ضبطن کیا، انہیں بھڑکانے کے لیے، تاکہ اس چیز کو دیکھ کر وہ فوراً بھڑکیں. کیونکہ جن کے پاس علم کم ہوتا ہے نا وہ بات بات پر اہل علم پر بھڑکتے ہیں. تو انہیں بھڑکانے کے لیے پہلے ہی انہوں نے سب سے خوبصورت جو ان کے پاس کپڑا تھا اسے پہنا اور ان کے سامنے جا کر حاضر ہوئی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ پر ہی اعتراض ہے. کہ کیا اعتراض ہے؟ کہ یہ کپڑا آپ کا کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے. فوراً سب کے سب چت، کیونکہ یہ خوارج جتنے تھے ان میں سے ایک بھی صحابی رسول نہیں تھا. اللہ کے رسول کو کبھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں. کہا کہ اپنی آنکھوں سے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. ان کے پاس اب کوئی کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا. کہا کہ عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ لوگوں کی کیا شکایت ہے؟ کہا کہ 3 اہم شکایت ہے، بنیادی شکایتیں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ایک ایک کر کے پیش کریں. کہا کہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو حاکم ماننے کی جگہ پر انسانوں کو حاکم بنا لیا اپنا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحکم الا للہ، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انسانوں کو حاکم بنا لیا جنگ صفین کے موقع پر کہ یہ آپس میں جو فیصلہ کریں گے ہم تمام لوگ اس فیصلے کو قبول کریں گے، اور جنگ یہیں سے روک دیتے ہیں. اور یہیں سے جنگ بندی ہو گئی. صفین کی جنگ سے پہلے یہ آپس میں تحکیم کا معاملہ ہوا تھا، اور اس وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنگ رک گئی. کہا کہ ٹھیک ہے دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنگ جمل میں جن کے ساتھ جنگ کی ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنایا، اور ساتھ میں انہیں غلام و لونڈی نہیں بنایا. کہا کہ تیسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا کہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سے تحکیم کے وقت امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا. جب تحکیم کا واقعہ ہوا تھا تو یہی فیصلہ آیا کہ چونکہ ابھی دونوں فریق کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے اس لیے امیر المؤمنین کے طور پر یہ فیصلہ نہ ہو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے امیر المؤمنین کا لقب اپنے نام کے سامنے سے مٹا دیا. کہا کہ اگر یہ مؤمنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر کفار کے امیر ہوئے. دیکھیں خوارج کا استدلال.
اگر مؤمنوں کے امیر نہیں ہے، اپنے نام کے آگے سے امیر المؤمنین کا لقب ہٹا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ کفار کے امیر ہوئی، تو ہمارے تو امیر نہیں ہے، وہ کفار کے امیر ہیں۔ کہا کہ اعتراض تمہارا ختم ہو گیا؟ کہا کہ ہاں ختم ہو گیا۔ تو اب جواب سنو ایک ایک کر کے۔ کہا کہ جو تمہارا پہلا اعتراض تھا کہ اللہ رب العالمین کو حاکم ماننے کی جگہ پر لوگوں کو حاکم بنا لیا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے خود کہا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ صرف ہے، اور جو اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت کا صحیح معنی تم جانتے ہو، اللہ کے رسول کے صحابہ جانتے ہیں۔ میں جن کی طرف سے آیا ہوں نا، یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، انہوں نے خود اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ دین کو سیکھا ہے، اور تمہاری جماعت میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا ہو، ایک بھی تم میں سے صحابی نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی تمہاری گمراہی ہے کہ ایک طرف صحابہ اور ایک طرف غیر صحابہ ہے، اور دونوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو کون سا منہج ہم اختیار کریں، کن کے راستے پر چلیں؟ آج بھی قیامت تک یہی اصول ہے کہ ایک طرف صحابہ اکرام کا فہم، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا فہم، اور دوسری طرف ان کے برعکس دوسرے راستے پر چلنے والوں کا فہم اور ان کی شریعت۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اگر صحابہ اکرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، اور اگر ان کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو کہا کہ تمہارے درمیان تو ایک بھی صحابی نہیں۔ دیکھو، اس آیت کا معنی اگر تمہیں سمجھنا ہو تو خود قرآن میں ہی اللہ رب العالمین نے حج کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ کوئی شخص اگر احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اسی طرح کا اسے ایک دوسرا جانور فدیے کے طور پر دینا پڑے گا۔ کیسے فیصلہ ہو کہ یہ جو جانور فدیے کے طور پر دے رہا ہے اسی کے مثل ہے یا نہیں ہے، اسی کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا اللہ رب العالمین نے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے جو دو عادل لوگ ہوں گے یہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو خود اللہ رب العالمین نے ایک خرگوش کے جان کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کو حاکم بنانے کا حکم دیا۔ تو اب تم ہی بتاؤ، ایک خرگوش کی جان زیادہ تمہارے لیے اہم ہے یا انسانوں اور مسلمانوں کی جان زیادہ اہم ہے؟ تو کہا کہ بالکل مسلمانوں کی جان زیادہ اہم ہے۔ تو جب خرگوش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کو حکم دے رہا ہے تو انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے سے اگر ان کے درمیان خوریزی رک جائے، جیسے کہ رک بھی گئی، تو یہ زیادہ اہم تھا یا وہ زیادہ اہم ہے؟ کہا کہ یہ بالکل یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ کہا کہ جو تمہارا پہلا اعتراض تھا اس سے میں آسانی سے نکل گیا، نہیں کہ نکل گیا؟ تمہیں تمہارے اعتراض کا منہ توڑ جواب مل گیا نا؟ کہا کہ ہاں، پہلے اعتراض کا تو ہمیں تشفی بخش جواب مل چکا ہے۔ کہا کہ جو تمہارا دوسرا اعتراض تھا کہ جب ان کے ساتھ جنگ کی، اگر وہ مؤمن تھے تو ان کے ساتھ جنگ جائز نہیں، اور اگر کفار تھے سامنے والے تو ان کے مال کو تمہیں مال غنیمت بنانا چاہیے، اور ان کی عورتوں کو، مردوں کو لونڈی غلام بنانا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی اعتراض ہے تو بتاؤ تم میں سے کون کون تیار ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی لونڈی بنانے کے لیے؟ اور ایک لونڈی کے ساتھ جو کچھ اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اما عائشہ کے ساتھ کون یہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ کہا کہ اگر تم یہ حرکت ام المؤمنین کے ساتھ کرتے ہو تو تم کافر ٹھہرو گے، اور اگر تم ام المؤمنین کو اپنی ماں نہیں مانتے تب بھی تم کافر ٹھہرو گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اللہ کے رسول کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ تو اگر تم انہیں اپنی ماں تسلیم نہیں کرتے تو تم خود کافر ہو جاتے ہو، تم مؤمن نہیں رہے۔ اگر مؤمن ہوتے تو تمہاری ماں ہوتی۔ آج بھی روافض کیا کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری اماں نہیں ہے۔ اچھا ہے تمہاری اماں نہیں ہے، اور تم ہمارے بھائی بھی نہیں ہو۔ جب ہماری اماں کو تم اماں نہیں مانتے تو تم ہمارے بھائی کیسے ہوئے؟ تو تم جیسے غلیظ قسم کے لوگوں کی اماں نہ ہو تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، جو بھی اختیار کرو گے دونوں صورت میں تم کافر ٹھہرو گے۔ تو کیا تم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہو؟ سب کے سب سر جھکا لیے، شرم کے مارے تار تار ہو گئے، پانی پانی سب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو دوسرا جواب ہے اس سے بھی ہم مطمئن ہیں۔ کہا کہ تیسرا جو تمہارا اشکال تھا وہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین کا لقب اپنے نام کے آگے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں مٹا لیا؟
اگر وہ امیر المؤمنین نہیں اس کا مطلب کہ امیر الکفار ہے. اگر اس وجہ سے وہ امیر الکفار ٹھہرتے ہیں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کہا تھا؟ جب قریش کی طرف سے اعتراض ہوا اللہ کے رسول پر کہ ہم آپ کو اگر رسول مان لیتے تو آپ کے ساتھ جنگ ہی کیوں کرتے؟ صرف آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد الرسول اللہ ہمیں قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جنہوں نے یہ عہد نامہ تیار کیا تھا، کہا کہ میرے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دیں، محمد ابن عبداللہ ہی لکھیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا مٹا نہیں سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا کہ آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے کیا کہا؟ کہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ذرا دکھاؤ، اور خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. تو اللہ کے رسول کا اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹانا یہ زیادہ سخت ہے یا امیر المؤمنین کا لفظ مٹانا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ زیادہ سخت ہے؟ کہا کہ واقعی وہ تو زیادہ سخت ہے. تو جب اللہ کے رسول اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا سکتے ہیں مصلحت کی خاطر، تو اگر اسی مصلحت کی خاطر انہوں نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ جب اس طرح مناظرہ کیا تو 2000 کی تعداد میں فوراً توبہ کر کے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مل گئے، لیکن ابھی بھی 4000 کی تعداد میں باقی رہے اور ٹس سے مس نہیں ہوئی. آپ پائیں گے آج بھی بہت سارے لوگوں کو حق بالکل واضح ہو جانے کے بعد بھی، کلیئر ہو جانے کے بعد بھی اپنے باطل مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہیں پر جہاں 2000 لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا کہ ہم باطل پر ہیں، صحابہ کرام حق پر ہیں، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے انہیں توفیق دی. تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے اسے محروم کر دے. ان لوگوں کو ہدایت ملی، صحابہ کرام کے ساتھ آ کر مل گئے، لیکن ابھی بھی 4000 کی تعداد میں وہیں پر موجود ہے. اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے تلوار تک نکال لی. اس لیے کوئی شخص آپ کی بات سن کر ہدایت کے راستے پر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. یہ کہنا کہ فلاں داعی ماشاءاللہ ایسی لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو حق قبول کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. آج سنیں گے بعض لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسی لاجیکلی بات کرتے ہیں نا کہ سامنے والے کو حق قبول کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اپنے نبیوں کو بھی نہیں دی تھی. کتنے نبی دنیا میں ایسے آئے جن کے ماننے والے ایک بھی نہیں ہوئے، قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ان کے ماننے والے ایک بھی نہیں ہوں گے. وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے بھی انبیاء آئیں گے جن کے ماننے والے ایک بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ نے نبی کو بھی یہ طاقت نہیں دی کہ اپنے چچا کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں. اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کر اسلام کو پیش کریں گے اور آپ کی بات بہت اچھی لگے تو قبول کر لیں گے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ کو جسے ہدایت دینا ہوگا وہ جنگ کے میدان میں بھی آ کر کلمہ پڑھ لے گا. جو آپ کا خون کا پیاسا تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں آیا ہے، اللہ ہدایت دے تو جنگ کے میدان میں بھی اسلام قبول کر سکتا ہے وہ. اور اگر اللہ ہدایت سے محروم رکھے تو نبی کے چچا بھی ہوں تب بھی ہدایت نہیں پائیں گے، اور ان کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دے تب بھی ہدایت پہ نہیں پائیں گے. اور ان کے سامنے مناظرہ کرتے ہوئے ان کے ایک ایک سوال کا منہ توڑ جواب دے تب بھی وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئیں گے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام ہے جو صحیح دین ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں، چاہے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو چاہے مرضی کے خلاف ہو. لوگوں کی مرضی کے مطابق دین کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے آپ یہ سوچیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تو لوگ فوراً قبول کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوگی تو آپ کی حق بیانی سے چاہے ان کا دل کتنا ہی، اس کے دل کے اندر کتنا ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، دل کے اندر چبھے آپ کی باتیں، پھر بھی وہ حق قبول کر لیں گے. اور کتنی ہی میٹھی انداز میں آپ ان کے سامنے دعوت پیش کریں، اگر حق قبول کرنا اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرنا ہے، شریعت کا علم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے، استاد کی خدمت اور عالم کی تعظیم و توقیر ضروری ہے.
ساتھ میں انتہائی زیادہ حرص، لگن، محنت، جستجو ہوگی، تبھی ہم اللہ کا دین سیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ نصیحت ملی کہ اہل بدعت سے کچھ بھی ہم قربت نہیں رکھ سکتے۔ دین سیکھنا ہو اس کا واحد ذریعہ وہی ہے جو صحابہ اکرام نے اختیار کیا تھا۔ صرف ایسے لوگوں سے دین کی باتیں سنیں گے جن کے عقیدے و منہج سے ہم مطمئن ہو، جن کے عقیدے و منہج کی سلامت کی علماء اکرام گواہی دیتے ہوں، ایسے ہی لوگوں سے ہم دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک سے دین کی باتیں سیکھنے جائیں گے تو خود ہمارا دین گڑبڑا جائے گا اور اصل اور اوریجنل دین ہمارے پاس نہیں رہ پائے گا، ہمارا دین ڈپلیکیٹ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مناظرے سے ہمیں نصیحت ملی کہ ہمیں اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچانا ہے۔ باقی لوگ ہماری بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اس بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، گرچہ دنیا میں آپ کی بات قبول کرنے والا ایک بندہ بھی نہ ہو، اللہ کے یہاں آپ کا اجر محفوظ ہے۔ لیکن توڑ مڑوڑ کر اگر اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بہت سارے لوگوں نے قبول بھی کر لیا تو وہ تو صحیح راستے پر آ گئے، لیکن آپ کی گرفت اللہ کے پاس ہوگی کہ آپ نے اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا تھا، آپ نے صحیح منہج اختیار نہیں کیا تھا، باطل منہج پر چل کر لوگوں کو اللہ کے دین پر لانے کی آپ نے کوشش کی، جیسے کہ تمام اہل باطل کا یہی شیوا ہے، یہی طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سلف صالحین کے منہج کی حفاظت کرنی چاہیے، انہی کے نقش قدم پر چل کر ہر معاملے کو طے کرنا چاہیے۔ خصوصاً دعوت کا جو معاملہ ہے اس میں سلف صالحین کے منہج کی پیروی انتہائی ضروری ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام نصیحتوں پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔